کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، شدت کا ماحول ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ انبیاء بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، لوگ اکٹھے ہو کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی کچھ کریں، فرمایا اللہ، حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جناب خلیل اللہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور کسی کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ جناب عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے لوگو آج اگر بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے در پہ چلے جاؤ۔ کیوں؟ اما السائل فلا تنہر، اللہ نے محبوب کا در ایسا بنایا ہے کہ یہاں سے کوئی سوالی خالی جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب سوالی آپ کی ظاہری زندگی میں آ جائے، آپ کے روضہ پاک پہ آ جائے، قیامت کے دن آ جائے، آیت اپنے اطلاق پر ہے۔ فرما اما السائل فلا تنہر، محبوب جو بھی سوالی آئے اس کو خالی نہیں موڑنا، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کی تو یہ شان ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ وہاں تو کوئی قطرہ مانگتا ہے، سرکار دریا بہا رہے ہیں، سرکار عنایت ہی عنایت ہے، وہاں پر نوازش ہی نوازش ہے، وہاں پر کرم ہی کرم ہے، وہاں پر مہربانی ہی مہربانی ہے، وہاں پر تو انعام ہی انعام ہے، وہاں اکرام ہی کرام ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ سارے اکٹھے ہو کر ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آقا فرمائیں گے لوگو میں تمہیں کسی اور کے پاس نہیں بھیجوں گا، آ گئے ہو نا میرے پاس، آنا لہا آنا لہا، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ حضور فرماتے میں ہوں نا تمہارے لیے، میں آنا لہا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ یار دیکھو حضور کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ وہاں امتیں تو امتیں نبی بھی سرکار کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ سرکار کا بہت اونچا مقام ہے، اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ وہاں خدا دانت کے تو درچے مکانی، اللہ ہی جانتا ہے وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہاں تک کسی کی رسائی حاصل نہیں۔ بڑے بڑے معرفت کے جناب غواص، بہت بڑے بڑے بزرگوں نے جا کر اس میدان میں غوطہ لگایا ہے، لیکن مقام مصطفیٰ تک رسائی کسی کو نہیں حاصل ہوئی۔ کیوں؟ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا۔ حضور کا مقام، وہاں پر عقل کا گھوڑا دوڑانا چاہیے ہی نہیں۔ علامہ کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سرکار کا مقام اعلیٰ اور رفع، لیکن جب میدان محشر ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، شدت کا ماحول، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں پر بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، وہاں دوست دوست سے بھاگے گا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس عالم میں آنا لہا کرتے ہوئے میں لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا میری امت، مولا میری امت، ماں سے بچہ بچھڑ رہا ہو، ماں کی ممتا کس طرح بے چین ہوتی ہے، کیسے بے قرار ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کروڑ ماں کی ممتائیں میرے آقا کی اس محبت پر قربان جو آقا کو امت کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا میری امت، مولا میری امت، بڑے دکھ بھرے جملے ہوں گے، بڑے سوز اور گداز والے جملے ہوں گے، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ محبوب ارفع رأسک، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرمائے گا محبوب آپ اپنا مکھڑا اوپر کیجئے، سل تؤتا، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ امت کی شفاعت چاہتے ہیں آپ شفاعت کرتے جائیں، اللہ معاف کرتا جائے گا۔
حضور فرماتے میں عرض کروں گا مولا امت، اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا محبوب اٹھو، فانطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان۔ محبوب اٹھو، پریشان نہیں ہونا، یہ میدان ہم نے لگایا ہی تمہاری شان اور عظمت کو دکھانے کے لیے ہے۔ بات وہی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محبوب اٹھو اور جاؤ، اپنے ہاتھوں سے اپنے اس امتی کو دوزخ سے نکالو جس کے دل میں دانہ برابر ایمان ہے۔ حضور فرماتے میں جاؤں گا، اپنے امتیوں کو دوزخ سے نکالوں گا جن کے دل میں دانہ برابر ایمان ہوگا، ان کو جنت میں داخل کروں گا، اور دوسری مرتبہ آ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھوں گا، عرض کروں گا مولا میری امت۔ اللہ فرمائے گا محبوب پھر اٹھو، جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر۔ حضور فرماتے میں انہیں بھی جنت میں داخل کر کے آ جاؤں گا، تیسری مرتبہ پھر سر سجدے میں رکھ کر عرض کروں گا مولا میری امت۔ اللہ فرمائے گا محبوب جاؤ، اب اسے بھی نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، 3 مرتبہ لفظ آیا ہے ادنا 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 کا، کم ایمان ہے، اس کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرو۔ حضور فرماتے میں انہیں بھی جنت میں داخل کروں گا، اور چوتھی مرتبہ پھر سر سجدے میں رکھ دوں۔ یہاں آگے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت انس سے کہ چوتھی مرتبہ پھر سر سجدے میں رکھوں گا، عرض کروں گا مولا امت۔ اب اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا رہ گیا؟ اب بھی کچھ باقی ہیں۔ حضور فرماتے میں عرض کروں گا مولا وہ تو گنتی کے لوگ تھے، وہ نسبتیں اور اضافتیں تھیں، دانے برابر ایمان، رائی کے دانے برابر ایمان، ذرہ برابر ایمان، مولا وہ گنتی کے لوگ تھے، میری امت تو بہت زیادہ ہے، مولا وہ نسبتیں اور اضافتیں تھیں۔ اچھا محبوب تو چاہتا کیا ہے؟ ہم نے تو تجھے راضی کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، محبوب تو مانگتا جا، میں عطا کرتا جاؤں گا۔ اب سننا ذرا حضور کتنے لاجواب ہیں۔ حضور فرماتے میں عرض کروں گا مولا وہ گنتی کے لوگ تھے، مولا محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ آقا فرماتے میں عرض کروں گا مولا اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس بات کا اذن اور اجازت دے دے جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے میں اس کو بھی جنت میں داخل کروں، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی جنت میں داخل کروں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب عزتی و جلالی و کبریائی، اللہ اپنی قسمیں اٹھا رہا، و عظمتی، محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی عظمت کی قسم، مجھے اپنے جبروت کی قسم، محبوب تو نے مانگ لیا ہے، ہم نے تجھے راضی کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اب ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، توجہ رکھنا ذرا، ان کو نہیں دیکھیں گے، اب ہم نے تیری مانگ کو دیکھنا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جاؤ محبوب جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر، جنت میں داخل کر۔ اب دیکھو نا، اللہ پاک تو دیکھتا ہے محبوب کی مانگ کو،